ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے محترم ناظرین، ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 74 تک کور کیا ہے، اور یہاں تک بنی اسرائیل کے جو قصے اور جو ان کی نافرمانیاں وہ بتلائیں گئی، اور اس کے بعد اب مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہے۔ یہ سارے قصے بتانے کے بعد، چونکہ یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، وہاں پہ یہودی تھے، بنی اسرائیل کی قوم تھی، تو ان کے سارے کرتوت بتانے کے بعد ان کو اس قرآن کی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دینے کے بعد جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کو سارے قصے سنائے گئے، اور اب مسلمانوں سے خطاب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 75 کور کریں گے، تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم۔ افتطمعون، کیا تم مطمئن ہو؟ اس میں دیکھیں آ یعنی الف استفہامیہ اور آگے فعل ہے، تطمعون۔ تطمعون کا جو مادہ ہے تا میم عین باب سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ تامیہ، سمیہ کے وزن پہ، مضارع یطمعو، تامیہ یطمعو، یہ دیکھیں سمیہ یسمعو، ایک جیسے ہیں۔ تطمعون یہ کدھر ہے؟ فعل مضارع جمع حاضر، یہ دیکھیں تسمعون کے وزن پہ، تطمعون بالکل میچ کر رہے ہیں۔ تم مطمئن ہوتے ہو، الف یہاں پہ استفہامیہ اور فا عاطفہ، کیا پھر بھی تم مطمئن ہوتے ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ اس کی تفصیل، ان یؤمنوا یہ فعل مضارع کی اعرابی حالتیں کیسے بدلتی ہیں، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ حروف ناصبۃ المضارع ہوتے ہیں اور حروف جازمۃ المضارع، مضارع کے اوپر اثر انداز ہونے والے حروف، تو ان جو ہے حروف ناصبۃ المضارع میں سے ہے۔ یہ مزید تفصیل آپ خود اس کو روک کر پڑھ لیں گے، پہلے بھی ہم نے اپنی گرامر کی کلاس میں اس کی تفصیل پڑھی ہوئی ہے۔ ناصبۃ المضارع کی جو لسٹ ہے یہ دیکھ لیں، ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی۔ یومنون تھا اصل میں، تو ان نے اس کو یومنو کر دیا، یعنی اس کا نون گر گیا، اور یہ ان جو ہے یہ فعل کو مصدر بناتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں ان کیسے عمل کرتا ہے، امرت ان اعبد اللہ، یہ آبدا جو تھا یہ پہلے آبدو ہے، آبدو کو اس نے آبدا کیا، یعنی پیش ہو تو زبر بن جائے گی، نون ہو تو وہ گر جائے گا، تو یوں ان جو ہے یہ ناصبۃ المضارع اس طرح ایکٹ کرتا ہے۔ وقد کان، اور تھا، اور کبھی اس کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے۔ تحقیق اور فعل تفصیل دیکھتے ہیں۔ وقد کان، واو اس میں عطفہ، اور قد حرف تحقیق یعنی یقینی بات۔ قد کان دونوں ایک کے ساتھ آئیں گے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی بالکل یقینی طور پر کام ہو گیا ماضی میں، ماضی قریب میں۔ کانا فریق منہم، اس میں کانا فعل ہے، فریق اسم ہے کانا کا مرفوع، اور منہم یہ منہم مرکب جاری۔ یسمعون کلام اللہ، یہ خبر کانا کی ہے، یہ ساری کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، یہ ہم نے کئی بار اس کی تفصیل پڑھی۔ اور اس کے برعکس انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ کان اللہ خبیرہ،
یہ کانا کے ساتھ، اور ان اللہ غفور یہ انا کے ساتھ. یہ دونوں مثالیں یاد رکھیں. کانا یہ فعل ہے اور مادہ اس کا قاف واو نون، فعل ناقصہ. تو کانا فعل، ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع کا پہلا صیغہ یکون. یہ کانا کی گردان کانا یکون. کانا کدھر ہے؟ یہ فعل واحد ماضی غائب، واحد غائب مذکر. وہ تھا. فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے. تو یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کور کر لی ہیں. اگلے حصے پہ چلیں گے. یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. یسمعون کو دیکھیں گے، وہ سنتے ہیں، یہ فعل ہے. یسمعون سین میم عین اس کا مادہ، اور باب سمیع ماضی کا پہلا صیغہ سمیع مضارع یسمعو، یہ باب ہے سمیع. یہ ہم نے گرامر کی کلاسز میں پڑھا ہے. سمیع یسمعو. یسمعون کدھر ہے؟ یہ یسمعون مضارع جمع غائب مذکر. وہ سب سنتے ہیں. کلام اللہ مرکب اضافی ہے. یہ کلام اللہ مرکب اضافی، کلامہ مضاف اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. کلامہ چونکہ یہ اس کو میم کے اوپر زبر آ رہی ہے، حالانکہ یہ کلام اللہ ہی پیش کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن کلامہ مفعول بھی ہے یسمعون کا. وہ سنتے ہیں کیا؟ کلامہ بات، یعنی اللہ کی کلام. تو یہ یسمعون کا مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب حالت زبر کے ساتھ آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مفعول ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے. مضاف کا قاعدہ، یہ مضاف جو ہے اس کے ساتھ ال نہیں لگتا اور اس کے ساتھ تنوین یا نون بھی نہیں آتی. یہ انفارمیشن کے طور پر میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا. ثم یحرفونہ، ثم اس میں عاطفہ ہے، اور حروف عاطفہ ہم نے کئی بار یہ دیکھے، او و ثم فا ام حتی لا لا لیکن بل. اس میں ثم ہے اس لسٹ میں سے. یحرفونہ، یحرفونہ فعل اور ہو ضمیر متصلہ واحد غائب کے لیے، اور مرجع کلام اللہ ہی ہے، یہ مفعول بہ ہے. ثم یحرفونہ اس کو ہم نے دیکھ لیا. من بعد، من بعد ما مرکب جاری من بعدی، اور من حروف جارہ میں سے بعدی اس میں مجرور ہے من کی وجہ سے، اور یہ ظرف زمان ہے، ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے بعد. تو ظرف زمان کیا ہے؟ مفعول فی کی ایک کیٹیگری، اس میں دو ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، اور یہ منصوبات میں سے ہے. ما ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آئے تو موصولہ یعنی جو. ما عقلوہ جو سمجھ چکے تھے، ما اس میں موصولہ اور عقلوہ یہ فعل، اس کو ہم دیکھیں گے. عقلوہ یہ مرکب ہے، اس میں ہو یہ ضمیر ہے، لیکن عقلو یہ فعل ہے، اس کا مادہ عین قاف لام. باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ عقلا، مضارع یعقلو، یہ باب ضربہ، ضربہ یضربو، عقلا یعقلو. عقلو کدھر ہے؟ یہ دیکھ لیجئے ضربو کے وزن پہ، فعل ماضی جمع غائب مذکر. ہو ضمیر واحد غائب اور اس کا مرجع کلام اللہ کی طرف جا رہا ہے، یعنی اللہ کا کلام ہو اس کی طرف یہ جا رہا ہے. سمجھنے، اس کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کلام کو سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے تحریف بھی کر دی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. یہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے.
وہم یعلمون، اس میں یعلمون فعل ہے اور اس کا مادہ عین لام میم، باب ہے سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ، عالیما مضارع کا پہلا صیغہ، یعلمو، سمیع یسمعو، عالیما یعلمو، اور یہ یعلمون کدھر ہے؟ یہ یسمعون، اور یہ فعل مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب جانتے ہیں۔ واو اس میں عاطفہ ہے اور ہم ضمیر منفصلہ جمع غائب، اور اس کا مرجع ہے یسمعون کلام اللہ، یعنی وہ جانتے ہیں اللہ کے کلام کو، سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 کور کر لی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، آج کی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ یہ مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہ قومیں ہیں، ان میں سے ایک قوم بنی اسرائیل تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہودی جو ہیں بنی اسرائیل والے مدینہ میں موجود تھے۔ ان کی ساری کراستانیاں بتانے کے بعد سب کچھ، یعنی وہ نافرمانیاں کرتے چلے آئے، اللہ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا اور وہ مغضوب ہوئے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہاری بات مان لیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر جو خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تم ان جیسے مت ہونا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، جو کہ آج ہو چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے تو تعریف کر دی، لیکن ہم اللہ کے کلام میں تعریف نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے اس کی جو ہے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تشریحات میں تحریف کرتے ہیں، اس کو مطلب جو ہے اس کے قرآن کے مطلب مختلف کرتے ہیں۔ ہر ایک مسلک کے پاس اپنا مطلب ہے، اس کی اپنی دلیل ہے، اس کی اپنی منطق ہے، جس کی وجہ سے ہم انتشار میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں اس انتشار سے نکلنے کے لیے ہمیں قرآن کو گرامیٹیکلی سمجھنا ہوگا اور اس انداز میں اس کے معنی ڈھونڈنے ہوں گے جو سلف سالفین یعنی اولین دور کے لوگوں نے جیسے سمجھا تھا، اور وہ احادیث کی شکل میں، صحابہ اکرام کے آثار کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہمیں اگر قرآن کو صحیح انداز میں سمجھنا ہے، اس کی تحریف سے بچنا ہے، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت اور قرآن کا جو فہم اس انداز میں تھا، اس وقت میں تھا، اس کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس انداز سے سمجھیں کہ خود اس کی گرامیٹیکلی انالیسس کر سکیں، تاکہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہمارے سامنے رکھی اس پر چلیں اور اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود اس انداز میں عمل کریں تاکہ ہمارے دل اس سے جو ہے وہ نرم پڑیں، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں آئے اور ہم اس پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کر دیں اور اپنی جنت جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے اس کے حصول کے لیے کوشش میں لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔